صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے۔ کتنے تھے؟ دو صاحبزادے تھے۔ ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے جن کی تعداد کم و بیش 70,000 بتائی جاتی ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں اسماعیل علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ پھر عرب کی 3 قومیں ہیں، عرب کی 3 قومیں ہیں۔ نمبر 1 عرب بائدہ، نمبر 2 عرب العاربہ، نمبر 3 عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ، عرب العاربہ، عرب مستعربہ، یہ عرب کی بڑی بڑی 3 قومیں ہیں۔ کتنی قومیں ہیں؟ عرب بائدہ یہ وہ قوم ہے جیسے قوم عمالقہ، قوم ثمود، قوم عاد وغیرہ، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ کون ہے؟ عرب بائدہ۔ پھر ہو گیا عرب العاربہ۔ عرب عاربہ وہ ہے جو عرب کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آ کے بسے اور وہاں ان کا خاندان بسا اور وہاں وہ جو ہے نا بڑے ہوئے اور ان کے بچے پیدا ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر عرب کے اندر عرب کی پٹی میں جو ہے نا جزیرہ عرب میں انہوں نے جائیدادیں بنائی۔ یہ عرب العاربہ ہے، عرب العاربہ ہے۔ عربی مستعربہ، تیسری قوم عربی مستعربہ۔ یہ عربی مستعربہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعلق عربی مستعربہ سے ہے، اور یہاں آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 بڑے اقوام ہیں جزیرہ عرب کے، ان میں امام الانبیاء کا تعلق عربی مستعربہ سے ہے، عربی مستعربہ سے ہے۔ آگے چلو، مسکرا کر، بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ آگے یہ ہے، اب آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسب، نسب، قوم، قبیلے کی طرف خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو قریشی کہا جاتا ہے، ہمارے آقا کو کیا کہا جاتا ہے؟ قریشی۔ نمبر 2 ہمارے آقا کو مطلبی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور ہاشمی کہا جاتا ہے۔ پہلے ہے قریشی، پھر ہاشمی، پھر مطلبی۔ بولو، ہمارے آقا ہاشمی، نمبر 1 قریشی، نمبر 2 ہاشمی، نمبر 3 مطلبی۔ اب یہ 3 نام پیارے آقا علیہ السلام کے ہیں مبارک، یہ آپ کے طرف منسوب ہے۔ آپ کو قریشی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے حسب میں، نسب میں ایک نام آتا ہے فہر بن مالک۔ کیا نام ہے؟ فہر بن مالک، فہر بن مالک، فہر بن مالک۔ یہ امام الانبیاء کا پردادا مبارک ہے۔ کون ہے؟ پردادا مبارک، فہر بن مالک۔ فہر بن مالک یہ قبیلے میں، عرب میں سب سے طاقتور سردار تھا، اور لڑائی کا جھنڈا اس کے پاس تھا، یہ ہر قوم پہ غالب آ جاتا تھا۔ تو قریش اصل میں سمندر میں ایک جانور ہے، اس کو قریش کہتے ہیں، جو سارے سمندری جانوروں پر غالب آ جاتا ہے۔ تو فہر بن مالک کو قریشی کہا جاتا تھا، ان کی طاقت اور ان کی قوت کی وجہ سے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام ان کے خاندان میں سے ہیں، ان کی مبارک نسل میں سے ہے۔ اس وجہ سے امام الانبیاء کو فہر بن مالک کی وجہ سے قریشی کہا جاتا ہے۔ پورے آرام سے سنو، یہ رکھو، ادھر رکھ لو۔ نمبر 2 دوسرا نام کیا؟ توجہ ادھر کرو، دوسرا کیا تھا؟ ہاشمی۔ کیا؟ حضور علیہ السلام ہمارے آقا کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ کا نسب جب بیان کیا جاتا ہے مبارک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، بن ہاشم۔ ہاشم اصل میں معنی ہے روٹی کو شوربے میں چورا چورا کر کے کھلانے والا۔ ہاشم کا معنی ہے
روٹی کو شوربے میں چورا چورا کر کے کھلانے والا، یہ ہاشم کا نام۔ ہاشم کا اصل نام عمر ہے، کیا نام ہے اصل، لیکن ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ عرب کے اندر قحط سالی آئی، اتنی قحط آئی لوگ لقمے لقمے کے لیے ترس گئے۔ یہ امام الانبیاء کا پردادا مبارک ہاشم یہ ملک شام گیا، وہاں سے سوکھی روٹی خریدی، مکہ تشریف لائے اور وہاں اونٹوں کو ذبح کیا، ان کا شوروا بنایا اور پھر سرید بنا کے پورے عرب کو سرید کھلایا، سرید کھلایا۔ اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ کیا نام پڑ گیا؟ اس وجہ سے ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہاشم کی وجہ سے ہاشمی کہا جاتا ہے۔ اگر رہ گیا مطلبی، کیا رہ گیا؟ مطلبی۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب کا اصلی نام شیبۃ الحمد ہے۔ کیا نام ہے؟ شیبۃ الحمد، یہ ان کا اصلی نام ہے۔ عبد المطلب ان کا لقب ہے، وہ پھر لمبی تفسیر ہے کیا ہے۔ تو عبد المطلب کی وجہ سے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطلبی کہا جاتا ہے۔ ایک بات بیچ میں کہہ دیتا ہوں، اللہ کی ذات پہ بڑی امید ہے، گناہ ہمارے بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ اس عشق، اس محبت، اس ادا، اس قربانی کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور انشاءاللہ حضور کی شفاعت نصیب ہو، انشاءاللہ۔ نہیں مجھے خوشی ہو رہی، کہاں کہاں سے سفید داڑھی والے بزرگ، کچھ پیادل کچھ گاڑی یہاں پہنچے، اللہ نے پہنچایا۔ تو جو رب تمہیں اپنے محبوب کی سیرت سنانے پہنچاتا ہے نا، یاد رکھو اس اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تمہیں جنت میں پہنچانے کا، تمہیں کوثر پلانے کا، تمہیں کامیابی دینے کا۔ تو 10 دن کا کورس ہے، ایک دن تو گیا، کتنے رہ گئے؟ اور ختم والا دن چھوڑو، کتنے رہ گئے؟ زندگی کا کیا بھروسہ ہے بھائی، کٹنا نہیں، صرف دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن آپ نے کٹنا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ۔ یہ بات بھی ہو گئی، آگے چلو۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، یہ سبق میں پہلی دفعہ پڑھا رہا ہوں۔ حلیہ پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ ہر سبق میں آپ کو مزہ آئے، کان کھول کے سنو۔ شمائل ترمذی صحاح ستہ کی کتابوں میں ایک کتاب ہے شمائل ترمذی۔ شمائل ترمذی کے آخری حصے میں ہمارے آقا کے شمائل کو بیان کیا گیا ہے، صحابہ کی روایتوں کے ساتھ کہ آمنہ کے لال کیسے تھے، آمنہ کے لال کی سیرت کیسی تھی مبارک، صورت کیسی تھی مبارک۔ اب آئیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں ان کا ترجمہ سنو۔ ہمارے آقا علیہ السلام درمیانی قد والے تھے۔ کیسے تھے؟ درمیانی قد والے تھے، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، اور یہ حسن کی علامت ہے، یہ حسن کی علامت ہے۔ نمبر 2، پیارے آقا علیہ السلام کا رنگ مبارک، رنگ مبارک، شمالی ترمذی کی حدیثوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، رنگ مبارک انتہائی سفید، انتہائی سفید۔ پیارو، میرا عقیدہ ہے اللہ جل جلالہ بھی بڑے خوش ہو رہے اپنے شان کے مطابق، اس کے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو تو بہت خوش ہونا چاہیے، اور فرشتے میرے خیال سے جھوم رہے ہوں گے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو روایت صحابہ کی لائے ہیں ان میں ایک روایت یہ ہے، آپ علیہ السلام کا رنگ مبارک انتہائی سفید اور انتہائی جو ہے نا بارونق اور انتہائی خوبصورت رنگ، سرخی بمائل، سرخی بمائل، انتہائی گورے مبارک اور انتہائی سفید مبارک مگر سرخی بمائل، یہ صحابہ کے الفاظ ہیں۔
انتہائی بالکل سفید کلر بھی حسن کی علامت نہیں ہے، بالکل لال کلر بھی حسن کی علامت نہیں ہے، لیکن جس رنگ کے اندر سرخی مائل ہو جائے وہ اعلیٰ حسن ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا کلر رنگ مبارک انتہائی مبارک سفید، انتہائی گورے مبارک پیارے، اور انتہائی جو ہے نا سرخی کی طرف آپ کا پیارا رنگ اور حسن مائل تھا۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ آگے شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس، سری یعنی مبارک سر اقدس، حضور کے سر مبارک پہ باریک باریک بال تھے گنگریالے، جو کبھی کبھار شانوں تک دراز ہوتے تھے۔ آپ نے کچھ بزرگوں کو، علماء کو دیکھا ہوگا بال یہاں تک ہے۔ کبھی کبھار آمنہ کے لال امام الانبیاء کے مبارک زلف مبارک بال وہ شانوں تک دراز ہوتے، کبھی کبھار گردن مبارک تک دراز ہوتے، کبھی کبھار کان کی لو تک دراز ہوتے۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا اگر کوئی شانوں تک رکھنا چاہے، شمائل ترمذی میں حدیث سے ثابت ہے، کوئی گردن تک رکھنا چاہے پھر بھی ثابت ہے، کوئی کان کی لو تک رکھنا چاہے پھر بھی، یہ آقا کے مبارک بال ہے۔ میں مختصر بتا رہا ہوں، تفسیر میں نہیں۔ آگے چلو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، یہ موئے مبارک فرمائے تیر کی طرح سیدھے اور انتہائی چمکدار۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی انتہائی چمکدار، بلند اور کشادہ، سینہ اطہر چوڑا اور کشادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن باریک سی پیاری سی۔ بس میں وہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرا دل کی دھڑکنیں کچھ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے سے لے کر ناک مبارک تک بال کی ایک لکیر جا رہی تھی، اور وہ ایسی تھی جیسا گھاس بالکل لوا اور نرم و نازک گھاس ہو اور اس کے اوپر شبنم برسا ہو، اور باقی حضور کے پورے پیکر پر کہیں پر بھی بال نہیں تھے، داڑھی کے علاوہ، مبارک سر کے علاوہ باقی پورے جسم پر بال مبارک نہیں تھے۔ ایسا آپ کا پیکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم پر نہ کوئی دھبا تھا نہ داغ تھا، نہ کوئی دھبا تھا۔ جیسے کہا گیا ہے چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ دھبے، مدنی کا چہرہ صاف ہے، بالکل صاف۔ صحابہ فرماتے، میں کون ہوتا ہوں؟ صحابہ نے رخ پر نور کو دیکھا، کوئی پورے جسم پر، چہرہ انور تو چھوڑو، اس سے تو سورج شرما جائے، چاند شرما جائے، پورے مبارک جسم پر، جیسے ہمارے کہیں یہاں داغ ہوتا ہے، کہیں یہاں داغ ہوتا ہے، کہیں پر داغ اور دھبا نہیں تھا۔ آپ کا پیارا سا نبوت والا خوشبودار آپ کا جسم تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھا، جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھا اور سرخی بمائل تھا، دیکھنے میں انتہائی اچھا اور انتہائی بھلا لگتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک نبوت والی، وہ نہ زیادہ بڑی نہ زیادہ چھوٹی، اور سرمے کے بغیر سرمیالی نظر آتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا پیارا سا رخسار، اتنا حسن کہ کوئی صحابہ فرماتے ہم آنکھیں رخسار پر لگا کے حضور کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنا حسن تھا رخسار پر، اور آپ کے رخسار انتہائی حسین تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے چاند مکمل ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ آپ کے رخسار حسین تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک موتی کی طرح چمکدار تھے۔ اللہ تمہیں کیا سنا رہے، تمہیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟
کیا اللہ تمہیں سنا رہے؟ اور میری ساری حدیثوں کو شروع کیا ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور فرمایا آپ کے دندان مبارک انتہائی موتی کی طرح چمکدار، اور دانتوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا فاصلہ، چھوٹا چھوٹا فاصلہ، اور دراڑیں پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی، اور ان جگہوں سے نور پھوٹتا تھا، نور پھوٹتا تھا۔ ایسے نہیں کہیں گے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے دانتوں کے بیچ سے نور لگتا نہیں تھا، نور نکلتا تھا یار، نور دانتوں کے مبارک بیچ سے نور نکلتا تھا۔ بلکہ میں نے ایک صحابی کی روایت پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو دانتوں کے بیچ کے فاصلے کی جو چمک ہوتی وہ آسمان پہ پڑتی تھی۔ اب بتاؤ، یہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کتنے حسین ہیں، کتنے معجبین ہیں۔ جناب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب چلا کرتے تھے پورا قدم مبارک رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب تکلم فرماتے تو آپ کے لبوں پہ ہلکا سا مسکان ہوتا تھا، اور جب آپ تکلم فرماتے تو آپ کے چہرے کا حسن بڑھتا جاتا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام جب راستے پہ چلتے تھے یوں لگتا تھا امام الانبیاء کسی اترائی میں اتر رہے، نہیں کسی جگہ میں چڑھ رہے ہیں۔ آپ جب چلتے تھے نا سیدھا، یوں لگتا تھا آپ اونچائی میں چل رہے ہو، لیکن اونچائی نہیں ہوتی تھی، نبی خود اونچے تھے، نبی علیہ السلام خود اونچے تھے۔ حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے، قبول تو کر لیا ہے، اللہ نور عطا فرما دے۔ اب عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نہ چیخ کر کلام فرماتے، نہ غصہ کر کے کلام فرماتے۔ آقا علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کاج کو اپنے ہاتھ مبارک سے کر لیتے تھے۔ آقا علیہ السلام جب اپنے صحابہ کی جماعت سے مخاطب ہوتے، صحابہ فرماتے ہیں یوں لگتا کہ ہر صحابی کو پیار سے دیکھ رہے، اور فرمایا ایسے صحابہ سے مخاطب ہوتے، صحابہ فرماتے گویا ساری محبت مجھے دے رہے جو بھی بیٹا ہوتا۔ ایسے امام الانبیاء کی صفات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام بازاروں میں نہیں بیٹھتے تھے، آپ علیہ السلام گلیوں میں نہیں بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے لوگوں میں نہیں بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہا کرتے، اور اگر آپ کی زبان پہ کچھ ہوتا تو اللہ کا قرآن ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہر لگا کر آپ نہیں ہنسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مصافحہ کرتا، جب تک وہ امام الانبیاء کے مبارک ہاتھ کو نہ چھوڑ دیتا، حضور علیہ السلام اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے، حضور علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک نہیں چھڑاتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی کسی سے مخاطب ہوتے تو نہ وہ آپ سے نظریں ملاتا، اور حضور اتنے ادب کے سردار تھے کہ حضور بھی کسی سے نظریں ملا کے باتیں تکلم نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام انتہائی پروقار، انتہائی جو ہے نا اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، اور اللہ کے عابد، اور اللہ کے شاکر، اور اللہ کے قانت تھے۔ اللہ ہمیں ایسے حسین نبی کی دامن سے وابستہ فرما دے۔ حضور صلی اللہ اب دیکھو یہ تو آپ نے سن لیا، اب آئیے مزہ آئے گا۔ آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی ولادت باسعادت واقعی فیل سے 50 یا 55 دن پہلے ہوئی۔ واقعی فیل کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ کو ابرہہ ڈھانے کے لیے آیا، تو اس سے 55 یا 50 دن کے بعد ابرہہ برباد ہوا، اور چھوٹے چھوٹے پرندے آئے اور ان نے کنکریاں برسائی، ابرہہ کی ہاتھیاں جلی، ابرہہ کا لشکر مردار ہوا، کعبے کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ اس واقعے سے 50 یا 55 دن کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پیدائش سے، ولادت سے پہلے بہت سارے کرامتی معجزات ظاہر ہوئے اور دنیا کا رنگ بدلتا گیا، رونقیں بدلتی گئی، سبزہ اگتا گیا، آسمان میں حسن بڑھتا گیا، زمین میں حسن بڑھتا گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 10 اور 10 20 اور 2 22۔ خوش رہو۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کی نظروں سے پہچان گیا آپ مجھے کیا کہہ رہے ہو۔ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو صاحب کہ آپ بات چلا بہت ہے اور محبت کرنے والوں بہت ہے۔ اسی کو تھوڑا سا ذہن میں ایک دفعہ دہرا دینا، سبق چلتا رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تمہاری تھکاوٹ کو دنیا میں بھی اتار دے، قبر میں بھی اتار دے، آخرت میں بھی اتار دے۔ اللہ آپ کو ہمت عطا فرما دے۔ صلوات اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، مولا سب کا آنا تو نے قبول کر ہی لیا ہے، سب کو استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمت عطا فرما دے، اخیر تک یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے، اخیر تک مجھے اور ان کو اس راستے کا مسافر بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے اپنے محبوب کے خوابوں میں زیارت نصیب فرما دے، ہمیں نمازی بنا دے، حضور کی سنتوں کا پروانہ دیوانہ بنا دے۔ اے اللہ میں ان کی طرف سے وکیل بن کی دعا کر رہا ہوں، ان کی نسلوں کو آباد فرما، کہ گھروں کو روزیوں سے بھر دے، اس مسجد کو دین کا مرکز بنا دے، ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ خدا